السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، اس ہندو نے ایک عجیب سوال اپنے پنڈت سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں سارے ہندو ہیں لیکن وہ اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ گرو جی، میرا یہ پرشن ہے، میری ماں نے میرے پورے پریوار گرو جی مسلم بھگوان کو مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں کہ گرو جی بکرا کاٹنا، پورا وہ چار بکرا کاٹنا، اب میری ماں ابھی بھی نہیں مانتی۔ شکروار کے دن کیا کرتی، ورت کرتی وہ بھگوان کا۔ پھر گرو جی اب ہر سال بچہ پیدا ہوا نا، جب بکرا بچہ اپنا منڈن کرتے نا، منڈن جب بکرا، برڈے جب بھی بکرا، بعد میں سے شادی میں بکرا، اس کے بعد آدمی مرتا نا جب بھی بکرا کاٹتا، اس کی پنیہ تیتھی آتے نا جب بھی بکرا۔ تو آپ سمجھاتے نہیں کتنے بکرے کا کاٹتے ہو؟ گرو جی بہت سمجھایا میں نے، ہمارے ماں کو سمجھایا۔ تو ماں آئی ہیں؟ میری ماں نے ہے گرو جی۔ پھر کون آیا ہے؟ میری پتنی آئی، میرے بھائی آیا۔ تو پتنی تو نہیں کاٹتی بکرا؟ نہیں کرتی، ہم 7 سال ہو سر بند کرتی۔ گرو جی ابھی میں باہر جاتا ہوں، اب 7 سالوں میں بند کر کے میں ابھی شادی میں بھی وہی رہتا، اب کہاں جاؤ وہی سے۔ ہمارے پریوار میں پورے فیملی میں پورا بکرا کا ہے، اب میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، بجا شادی میں کوئی فنکشن ہو وہ نہیں کھا سکتا میں، تو کھانا اچت ہے، نہ کھانا اچت ہے۔ مانس نہیں کھانا چاہیے؟ ہاں نہیں کھاتا میں۔ پھر آپ نہیں کھاؤ، اچھے ہیں آپ، بہت اچھے ہیں، آپ نہیں کھاتے۔ میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں، مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت آپ نے، میں سراہوں گا اس بات کو، لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا، یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، صاحب کا آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ کی سلامتی ہو۔ بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے، ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے؟ بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے، مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا۔ اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے، اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے، آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو
عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے, اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کہ بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے, اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے, اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ, عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے, یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے, سر وہ فضول ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپ کے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں, اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے, بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے, انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں, اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے,
इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा, मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मैं चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते हैं? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाअल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाअल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और देखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत बेहतरीन सा बयान किया। दोस्तों, अगर हर किसी को पता चले कि इस्लाम मज़हब में इतनी आसानियाँ है और इतना बेहतरीन मज़हब है, ये एक फैमिली तो क्या है, सारे हिंदू, सारे ईसाई, सारे सिख, जो भी गैर मुस्लिम हो, वो सारे इंशाल्लाह इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बदबख्ती ये है कि ये पंडित लोग जो है इनको छोड़ नहीं रहे हैं कि ये इस्लाम
قبول کرے یا اسلامی قوانین پر چلے، کیونکہ اسلام میں تو امن ہے، سکون ہے، خوشی ہے۔ یہ ایک ہندو فیملی جو تھی، اگر یہ لوگ اسلام کو فالو کر رہے، ظاہراً بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا کہ کس مذہب میں کوئی خوبی ہے۔ اگر کوئی خوبی نہیں ہوتی تو کوئی بھی اس مذہب کو فالو کرنے کے لیے نہیں آتا اور نہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا۔ تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مذہب، اپنے دین اسلام پہ قائم اور دائم رہو اور اپنے پیغام لوگوں تک پہنچایا کرو۔ اسلام کی دعوت ہر کسی کو کیا کرو، اگر خود نہیں کر سکتے ہو تو دوستو یہ ویڈیو جو ہم لوگ بنا رہے اسی لیے بنا رہے کہ یہ اسلام کی تعلیم کو ہم لوگ آگے پھیلائیں، تو ویڈیو کو شیئر کیا کرو، دوسروں تک پہنچائے، اس میں بھی آپ لوگوں کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگوں کو آخرت میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔